ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنا گھاٹے کا سودا خیال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مال خرچ نہیں کر سکتے، ہم مال خرچ کریں گے تو یہ خسارے کا سودا ہوگا۔ صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کام کی ترغیب دیتے اور کہتے کہ اگر تم نے مال خرچ کیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا، جبکہ تم اس کے لیے مال خرچ کر رہے ہو کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ وہ اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنا گھاٹے کا سودا خیال کرتے تھے۔ صرف خود ہی بخل سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ تم کیوں ایک ایسے مقصد کے لیے اپنے خون پسینے سے کمایا ہوا مال پانی کی طرح خرچ کر رہے ہو، بلکہ وہ تو کہتے کہ جس کا مستقبل خطرات سے لبریز ہے، تمہیں ایسے مال خرچ کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور تمہیں اپنے بال بچے کا بھی خیال کرنا چاہیے، تمہاری اپنی بھی بیسوں ضرورتیں ہیں۔ آخر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جب بھی تمہیں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرما رہا ہے، یہ لوگ جو خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا سبق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ یہ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، وہ اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے اپنے محبوب کی امداد فرمائے گا اور اسلام کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس راہ پر چلا دے، یہ خوش نصیبی ہے، وگرنہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ساری کائنات کو خزانے تقسیم کرنے والا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ خالق کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات ہو کہ اگر ہم اسلام کے لیے نہ اٹھیں گے تو پھر اسلام جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، اسلام کے لیے اگر ہم نے مال نہ خرچ کیا تو پھر اسلام تو ہمارے دروازے پر آ کر دستک دیتا رہے گا، منگتا بن کر کھڑا رہے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک تمہارا امتحان ہے، وگرنہ خزانے کس کے ہیں؟ اس احکم الحاکمین کے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا خزانہ، جس کا مال راہ خدا میں خرچ ہو جائے اور اسلام کے لیے خرچ ہو جائے، یہ خوش نصیبی ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ کام بہت بڑھ چڑھ کر کیا۔ سرکار نے جب بھی اعلان کیا تو صحابہ کرام نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دی۔ کافی ساری مثالیں موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مثال موجود ہے، دیگر صحابہ کرام کی۔ سب سے قیمتی انسان کے لیے جان ہوتی ہے، جو جان بھی حضور کے قدموں پر قربان کر دے وہ مال بچا کر رکھے گا؟ نہیں، وہ مال بھی خرچ کرے گا، وہ مال بھی قربان کرے گا، وہ جان بھی قربان کرے گا، اس لیے کہ اس کی جان اور مال کی قیمت خود خدا نے ادا فرمانی ہے، اور یہ جان اور مال دیا ہوا بھی اسی کا ہی ہے۔ پھر خالق فرماتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہے، اب میں تجھے اس کا اور بڑھا کر عطا کر دوں گا، اس لیے کہ تمام خزانوں کا مالک میں خدا ہوں۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اہل ایمان کے لیے جن کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ تو دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو راہ خدا میں رب کا دیا ہوا مال ہے، اسے خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔